رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 35 سال بعد سن 46 ہجری میں مسلم آرمی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ اتنا طویل ہوا کہ کئی روز گزرنے کے بعد بھی مسلمان ایک بالشت آگے نہ بڑھ سکے۔ کچھ دنوں بعد دیوار سے وہاں کے اہل کتاب علماء نے کہا کہ تم لوگوں کا کمانڈر کہاں ہے؟ اس جنگ میں مسلمانوں کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے۔ اہل کتاب علماء نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ تم بلا وجہ تکلیف اٹھاتے ہو، تم لوگ اگر ساری زندگی بھی یہاں بیٹھے رہو تب بھی تم بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا حلیہ اور علامات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ آپ کے سپہ سالار میں بالکل موجود نہیں ہیں، لیکن ضرور ایک درویش بادشاہ ایسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ ناظرین، یہ عیسائی بادشاہوں کا بازنطینی دور تھا۔ عیسوی سال 638 ہے۔ رومن امپائر کا اہم ترین مقام تھا اورسلم۔ کئی سال بعد اسے مغرب کے کروسیڈر حملہ آوروں کے دور میں یروشلم کے نام سے پکارا گیا۔ آج وہ پھر سے بیت المقدس بننے جا رہا تھا۔ فاتح القدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد خلافت سنبھالی۔ آپ نے اپنی خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد اپنی اسلامی سلطنت کو اتنی زیادہ وسعت دی کہ جس کے مقابلے میں جدید دور میں کسی سپر پاور کے پاس بھی اتنی بڑی سلطنت فتح میں آنا مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدید گورننس کے کئی شعبوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں پہلی بار یونیٹری فارم آف گورنمنٹ قائم ہوئی، جہاں خلیفہ راشد کے پاس مکمل سیاسی اقتدار تھا۔ اس سے نیچے سلطنت کئی صوبوں اور خود مختار علاقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان میں ایسے خود مختار علاقے بھی شامل تھے جن کے لوگوں نے اسلامی خلافت کو خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ ان میں آذربائیجان اور آرمینیا جیسے ممالک شامل ہوئے۔ اسلامی سلطنت کو 13 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں افریقہ، عربیہ اور پرشیا بلکہ کیسر و کسرا کی امپائرز بھی شامل ہو گئیں۔ اپنے دور خلافت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے بڑے ملک فتح کیے۔ 1036 شہر مہا ان کے مضافات علاقے فتح کیے۔ مفتوحہ جگہ پر فوراً مساجد تعمیر کی جاتی تھیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں 4000 مساجد عام نمازوں اور 900 مساجد جمعہ کے لیے بنائی گئیں۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلیا یعنی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور حمص کی فتح سے فارغ ہونے کے بعد اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس پہنچے۔ جس صبح مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ آور ہونا تھا، وہ رات مسلمانوں نے بیت المقدس کی خوشی میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس اس کے ہاتھوں فتح ہو۔ ناظرین، یہ سردیوں کا موسم تھا اور مسلمان سخت مشقت میں تھے، لیکن انہوں نے کمال صبر سے 4 ماہ تک بیت المقدس کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ ارطبون روم کا نہایت عقل مند اور ماہر سیاستدان جرنیل اس وقت بیت المقدس میں مقیم تھا۔ ارطبون نے اپنے مصاحبین کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے۔ اس کے مصاحبین نے اس سے سوال کیا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق اس شہر کا فاتح وہ ہے جس کے نام کے 3 حروف ہیں۔ پھر اس نے بیت المقدس کو فتح کرنے والے کی نشانیاں بتائیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم یہ شہر فتح ہو چکا ہے۔ پادریوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ ان صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں انہیں کیسے نہ پہچانوں، میں مدتوں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھی اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں لوگوں کا خون بہانے سے بچنا چاہیے۔ تم لوگ انہیں یہاں بلاؤ،
اگر ہم نے ان میں یہ نشانیاں پالیں تو ہم یہ شہر بنا لڑے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کی کہ اگر آپ بیت المقدس تشریف لے آئیں تو بیت المقدس بغیر خون خرابے کے فتح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیت المقدس جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ہمراہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر عازم سفر ہوئے۔ زادرہ میں چھہارے اور جو کے سوا کچھ نہ تھا۔ اونٹ پر سوار ہونے کی بھی باری مقرر تھی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، اور کبھی غلام سواری پر سوار ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کرتا زیب تن کیا ہوا تھا اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے آپ کے لیے ایک عمدہ جوڑے اور ایک عمدہ گھوڑے کا انتظام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن چند قدم آگے جانے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے نفس پر اس چیز کا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، لہٰذا مجھے میرے وہی کپڑے اور اونٹ واپس کر دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پرانے کپڑے پہنے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے پہریداروں سے کہا کہ اپنے پادری کو اطلاع دو۔ پادری کو اطلاع دی گئی کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پادری سفرینیوس تھا۔ وہ دیوار پر آیا اور اس نے کہا کہ ان صاحب کو دیوار کے نزدیک لے آؤ تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آیا یہ وہی ہیں یا کوئی اور۔ پادری نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا تو وہ زور سے چلا اٹھا کہ یہ محمد کے وہی ساتھی ہیں جن کی نعت و صفات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہی القدس کے فاتح ہیں۔ اے لوگو اترو اور ان سے امن طلب کرو۔ ناظرین، شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ جوک در جوک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ واپس جاؤ، تم ہمارے ذمے ہو، تمہیں امان دی جاتی ہے، جاؤ اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر آ گئے اور رات باہر میدان جنگ میں بسر کرنے کے بعد اگلے دن شہر میں داخل ہوئے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی میں اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ناظرین، فاتح القدس کی فتوحات نے نئے ورلڈ آرڈر کو جنم دیا جو تقریباً 900 سال تک مغرب و مشرق میں مسلم ورلڈ آرڈر کی صورت میں طلوع رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 سپر پاورز کے ساتھ ساتھ افرو عرب ممالک بھی فتح ہوئے، جن میں مصر، عراق، شام اور فلسطین ہی نہیں بلکہ عجم کا بھی کچھ حصہ شامل تھا۔ کئی رومی علاقے جنگ کے بغیر ہی سایہ اسلام میں آ گئے۔ صرف 10 سال کے عرصے میں فاتح القدس نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر دکھایا۔ 1095 عیسوی میں پاپائے روم نے یورپ بھر سے فوجیں اور چندے اکٹھے کیے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس میں یروشلم کے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ اس کے 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو دوبارہ آزاد کروا دیا۔ جب تک صلاح الدین ایوبی کی تلوار اس کے ساتھ ہی سپرد خاک نہ ہوئی، کروسیڈرز کو مار پڑتی رہی۔ اس کے بعد 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے لڑے بغیر قبلہ اول فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، اور صرف 15 سال بعد خوارزمیہ نے پھر بیت المقدس آزاد کروا دیا۔ اس آزادی کے بعد اگلے 673 برس تک بیت المقدس ابراہیمی مذاہب کے لیے کھلا رہا۔ اس کے بعد 1517 سے 1917 تک بیت المقدس عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، پرامن اور ترقی یافتہ، اور اس کے بعد یہ تلوار پھر سے ٹوٹ گئی۔ ایک بار اور بھی بدخواہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔